میری گفتگو کا عنوان حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب آج کی گفتگو کے اہم عناصر میں سے میں صرف 3 چیزیں بیان کروں گا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مشترکہ فضائل کے اوپر بات کروں گا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کروں گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ جگرہ گوشہ رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان میں سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا اور ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف جگرہ گوشہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کو ناحق قتل کیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے کیا مناقب ہیں، تاکہ سماعت کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں بھی ان کی حقیقت محبت پیدا ہو جائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے میں مشترکہ فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو بھائیو میری گفتگو کو غور کے ساتھ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا۔ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما بقبشین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقے میں دو دمبے ذبح کیے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی دم فرمانا، اور محترم بھائیو یہ دم جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق۔ اعوذ جو لفظ ہیں، لفظوں کو غور کے ساتھ سنیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ تعوذ کیا کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے 3371 نمبر یہ الفاظ تھے۔ دوبارہ یہ حدیث سنیں، اور یہ جو ہم اپنے بچوں کو بھی یقین کرو یہ دم کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔
اللہ تعالیٰ کا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال تطہیر کی شان عظیم سے نوازنا۔ سیدنا صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 2424 نمبر یہ الفاظ ہیں، یہ روایت ہے۔ تو بھائیو، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن حسین فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ پھر فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی 2404 نمبر روایت ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں انشاءاللہ مختصر چیزیں بیان کرتے جاؤں گا۔ یہ بڑی پیاری بات سننے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اس بات کو، اس حدیث کو سنتے جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تشبیہ تھے، مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ملتا تھا، سینے سے لے کے سر تک۔ اور والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تشبیہ تھے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو گردن سے چہرے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل تشبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت صورت دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل تشبیہ ہو، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی کے الفاظ ہیں۔ میرے بیٹوں کو گرمی سے بچانا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے، تلاش میں نکل گئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا، میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔
یہ مستدرک علی الصحیح علی الحاکم کے الفاظ ہیں۔ تو بھائیو یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ بھی معجم کبیر طبرانی کے الفاظ ہیں اور یہ صحیح الفاظ ہیں۔ تو بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر یہ دونوں بیٹھ گئے۔ کتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بچوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بچوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، جن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر سے اترنا پڑا۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ سغرا سنی کی وجہ سے لڑکھڑا چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں اور البانی صاحب نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ 3774 نمبر یہ روایت ہے۔ جو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو جاتے، ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے اتر گئے ان بچوں کی وجہ سے، اور نماز کے دوران بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین میں بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو شہزادے نے دونوں شہزادوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ یہ بھی مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ 10659 نمبر یہ روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے چمٹ جاتے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، 3769 نمبر یہ روایت ہے اور حسن درجے کی ہے۔ بھائیو دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت، کتنا پیار ان کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حسین حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور بھائیو سنتے جاؤ، یقیناً ان کے ساتھ آپ کی محبت بڑھتی ہی جائے گی۔ ابن ابو نعیم فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا
شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں محرم کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دونوں حضرت حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو مجھ سے محبت کرے وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے۔ یہ سنن کبریٰ للنسائی کے الفاظ ہیں۔ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ بھی لفظ سنتے جائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ 143 نمبر یہ روایت ہے۔ البانی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبها ما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اے اللہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت کرتا ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ بھی اس سے محبت فرما۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ 3769 نمبر البانی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی تک بس نہیں، اس کے بعد آگے بھی سنتے جائیں۔ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اور یہ بھی روایت حسن درجے کی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لڑائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ فرمانا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ 3870 نمبر روایت ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ معجم الکبیر للطبرانی کے الفاظ ہیں، 2604 نمبر کی روایت ہے۔ تو بھائیو، میں نے یہ دونوں کے مشترکہ فضائل پہلے بیان کیے تھے، اب میں انشاءاللہ مناقب ایک ایک کے مناقب بیان کرتا ہوں۔ اپنی بات کو مختصر کروں گا، لیکن قرآن اور حدیث سے ہی صرف اپنی بات کو نوٹ کروں گا، اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اب میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیٹوں کا نام رکھنا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرے بیٹے کا دیدار کراؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا حرب رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حسن ہے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ، مجھے حسن سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ، مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کو بوسہ دینا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے ہیں۔ اقرا نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، یہ بڑی بات غور کے ساتھ سننے والی ہے۔ او بچے والوں، جن جن کے بچے ہیں یقیناً ان کو یہ بات غور کے ساتھ سننی چاہیے۔ انہوں نے اقرا نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ انہو من لا یرحم لا یرحم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 2318 نمبر روایت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کے زیر سایہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے خود تربیت کی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ لی اور اسے اپنے منہ میں داخل کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس اسے نکال دے۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، آپ کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور فرما رہے تھے بلا شبہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں 2 جماعتوں کے درمیان سلو کرائے گا۔
یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جماعتوں کے درمیان آپس میں صلح بھی کروائی تھی۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کچھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی کتنی محبت تھی۔ اور بھائیو یہ باتیں غور کے ساتھ سنیں، یقین کرو ہمیں بھی دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ان کا پیار آخر تک، ہماری زندگی تک یہ ان کے ساتھ ہمارا پیار رکھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت فرمائے گا۔ علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ ان سے محبت رکھے جو حسین سے محبت کرے اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ 144 نمبر روایت ہے۔ البانی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ دنیا ہی میں جنتی مہمان دیکھ لو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے پسند ہو کہ وہ جنت میں سے ایک آدمی کو دیکھے تو چاہیے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محترم سامعین و ناظرین، بس میں اپنی آخری بات کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دنیا کے اندر پہلے ہی پیشگوئی دے دی تھی کہ یہ شہید ہیں۔ شہادت کا رتبہ، شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار، میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود پاؤں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ عمار فرماتے ہیں فَحَفِظْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، میں اس دن کو یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس دن قتل کیا گیا۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، 2165 نمبر روایت ہے تو، اور اس کی سند بھی قوی ہے۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو میں نے آپ کو سنایا اس پہ ہم سب کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت والا زیادہ سے زیادہ بنا دے اور ان کے مناقب کو ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے والا بنا دے۔ اور آج کل جس طرح ان کے اوپر تبرہ کیے جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ ہم کو اس طرح کے کاموں سے بچا کے رکھیں۔ یا اللہ ان کے اوپر، ان دونوں کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ سارے کے سارے صحابہ ہمارے لیے محبت کی علامت ہے، عدول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
جس طرح اے اللہ تو نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔